ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نہ ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں۔ کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نو، انہیں درخت چو اڈاری پڑی تے باہر، جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نہ ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا اتنے چنگی پھسیاں، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھی اج رو محمد تاں میں تینوں منا، چنگی پھسیاں نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئیاں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے، بے نیاز ہیں۔ آواز آئی کو گیے کی ہوئے آئی، یا اللہ دو موتاں جو پھنس گئیاں، نہ اڈاں گی ماری جاواں گی، اڈاں گی ماری جاواں گی، یا اللہ زوراں والا ہیں، بے نیاز ہیں، بچا سکنا ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے، کو یہ ساڑی قدرت دیکھنی ہے، اور یہ دو موتیں کیا ہیں، سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے، اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں، ویکھ ساڑی قدرت۔ کگی بہ گئی، یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقین والی تھی نا، بیٹھ گئی حضرت۔ میں نے پڑھا، میرے دوست ہیں، میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، اور انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا، تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا، واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ کگی کھلو گئی حضرت، شکاری بڑا حیران ہویا، کگی نو کی ہویا ہے تو کھلو ہی گئی جم کے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکیا، نشانہ لیا کگی دا، پورے زور نال کھچیا حضرت۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا، سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا۔ اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی
کہ सांप ने हुक्म इलाही से आकर उसके पांव पे डंक दे मारा। हजरत यहाँ तो अगर भिड़ काटे ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी, पीले रंग की जड़ी, अगर वो काटे तो जान निकाल देती है। सप दा डसना तुहानू पता है। जब उसने डसा ना तो बिल्कुल निशाने पे तीर था, वो तो खड़ी हो गई थी। जब उसने डंक मारा ना तो दर्द हुई, तीर आधा छोड़ चुका था, तो दर्द होने से वजूद में झटका लगा, झटका लगने से हाथ ऊपर हो गया और तीर ऊपर को छूटा और जाकर सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। जिसको मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। और मियाँ साहब बैठे जो कुदरतों पर गौर फिक्र कर रहे थे, आप बैठे देख रहे थे सारा तमाशा। आप हैरान रह गए, फिर देखकर सुखन उतरा और फिर आप लिखते क्या हैं। आप फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती। आप किसी को फोन करो ना, कोई मेहमान है, वो कितने में जी, मैं जड़ा ना पहचान स्टोर दे कोल उथे ही रही, मैं आन लगा हूं। उथों निकलिया अथां, कुग्गी रही अथां खलोती। जिसको दो दुश्मन मारने आए थे वो वहीं खड़ी है। मौत को मौत आ गई, कुग्गी रही अथां खलोती। चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई।